آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور قرآن پاک سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی وسادت سے میں آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبے میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حضرت علی سے شادی ہوئی اس کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ شادی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نکاح پہلا نکاح ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہوا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 شادیاں ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے پیغامات آتے تھے، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی اختیار فرماتے تھے، کسی کو کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں یار اکٹھے بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر اور عمر نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ علی، آپ بھی جوان ہو گئے ہو، ظاہر ہے کہیں تو شادی کرنی ہے، لوگ پیغامات لے کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو آپ کی تو پرورش ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، تو آپ بھی یہ درخواست کر دو، ہمیں یقین ہے کہ تمہاری درخواست کو رد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کام بھی دنیا کے اندر ہو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یارو مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بات کروں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے؟ فرمایا نہیں، بس آپ جاؤ، آپ بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تیار کیا اور خود مسجد نبوی میں بیٹھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزنی قدموں کے ساتھ، کیونکہ یہ بات کوئی عام بات تو نہ تھی، لیکن والد کا سایہ بھی سر پر نہ تھا، والدہ کا سایہ بھی سر پر نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آہستہ قدموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں تو علی اپنی نظریں نیچے کر لیتے۔ پھر جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر نیچے ہوتی ہے تو حضرت علی چہرہ نبوت کا دیدار کر رہے ہیں۔ وقت گزرا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پا رہے، کیونکہ ہونٹ کھلتے تھے بند ہو جاتے تھے۔ فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پا رہے، بات کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمی آواز کے ساتھ ایک سادہ سے الفاظ کے اندر درخواست کی، فرمایا یا رسول اللہ، کہہ دو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ علی نے آج تک یہ بات نہیں کی، آج جو بات کر رہے ہیں یہ بات کوئی اور ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نظریں نیچے کی، کچھ سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا، کچھ دیر بیٹھے رہے، اجازت مانگی تو باہر حضرت ابوبکر اور عمر انتظار کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے تیار کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیغامات آ رہے ہیں، لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی درخواست پیش کرو۔ وہ دونوں باہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا بتاؤ علی کیا خوشخبری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے، حضرت حیا بھی تو ہوتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہستہ آواز سے کہنے لگے، ابوبکر میں نے درخواست کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سادہ سے الفاظ کے اندر پروقار جواب عطا فرمایا۔ کہا علی کیا کہا؟ کہا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت ابوبکر نے بازو کھولے، فرمایا علی سینے سے لگ جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہاری درخواست قبول ہو چکی ہے، اب تمہاری شادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو کے رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چمٹ گئے، تینوں دوست آپس کے اندر، سبحان اللہ، یہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت والے تھے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار والے تھے، چاہت والے تھے، مل بیٹھنے والے تھے۔ تو دونوں یاروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مبارک پیش کی، اے علی تجھے مبارک ہو، تیری درخواست منظور ہو چکی ہے، اب تو دلہا بن کے، سبحان اللہ، اب تو دلہا بن کے، لاڑا بن کے مصطفیٰ کے گھر میں جائے گا، سبحان اللہ۔ کچھ دن گزرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی تیری شادی کرنی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہوگا اور تو نے آنا ہے، بتاؤ تیرے پاس شادی کا خرچہ ہے، پیسے ہیں تیرے پاس؟ اب تو یہ رواج ہے نا، لڑکی والے لڑکی بھی دیں اور خرچہ بھی کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ یہ سنت ہے۔ جس لڑکے کی شادی ہے لڑکا ہی خرچہ کرے، ہاں جی، براتیوں کے کھانے کا انتظام بھی لڑکا کرے، ولیمہ بھی لڑکا کرے، شریعت یہ کہتی ہے۔ لیکن آج دنیا اتنی ظالم ہو چکی ہے، ہم 100 بندہ لائیں گے 150 لے کے چلے جاتے ہیں، 150 لائیں گے 200 لے کے چلے جاتے ہیں، اور فرمائشیں کرتے ہیں کہ کمرے کا پینٹ ایسا ہے، کارپیٹ ایسا ہے، قالین ایسا ہے، فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، فریج ہونی چاہیے، موٹر سائیکل ہونا چاہیے۔ یہ ساری خرافات ہیں جو سکھوں کے کام ہیں، غیر مسلموں کے کام ہیں، مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں بچیاں جوان ہو چکی ہیں، غریبوں کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں۔ کیا ہے؟ جہیز کا پیسہ نہیں ہے، کپڑے خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، یہ ساس کے پیسے، یہ ساس کا سوٹ ہے، یہ داماد کا ہے، یہ فلاں کا، پورے خاندان کے جوڑے لے کے جاتے ہیں۔ ارے غریب کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی پیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیسہ نہیں۔ فرمایا ہے کیا تیرے پاس؟ کہا یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے، زیرہ پہنتے ہیں میدان جہاد میں تاکہ دشمن کا تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے۔ فرمایا زیرہ ہے اور گھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی گھوڑا رکھ لو، میدان جہاد میں کام آئے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ،
मैदान जिहाद में काम आएगा। और ये जो ज़ीरा है ये बेच आओ, ज़ीरा बेच आओ। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, उन्होंने ज़ीरा उठाई और उठा के बाज़ार का रुख कर लिया, बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बाज़ार में दाखिल हुए थे कि एक मदीने का ताजर मिल गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अली क्या बात है, ज़ीरा उठाए बाज़ार की तरफ जा रहे हो, खैर तो है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराने लगे। क्यों मुस्कराहट क्यों ना आए, शादी जो अली की है, मुस्कुराहट क्यों ना आए, शादी अली की है और नबी की बेटी के साथ शादी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि नबी की बेटी के साथ शादी है और अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा पैसे हैं, मैंने कहा नहीं है। तो काली कमली वाले ने फरमाया फिर ज़ीरा बेच आओ, ज़ीरा बेच के तुम्हारी शादी का खर्चा किया जाएगा। फरमाया कि मैं ज़ीरा बेचने जा रहा हूँ ताकि काली कमली वाले की बेटी से शादी हो जाए, खर्चा पूरा हो जाए। ये मदीने का ताजर कहने लगा, अली ज़ीरा कितने में बेचोगे? सुभान अल्लाह, ज़ीरा कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं 450 दिरहम में ज़ीरा बेचूंगा। 450 दिरहम इसकी कीमत है, मैं इतने के अंदर ज़ीरा बेचूंगा। ये मदीने का ताजर सुभान अल्लाह कहने लगा, अली तेरी ज़ीरा मैं ख़रीदता हूँ। और साथ में खादिम थे, उन खुदाम से कहा कि पैसे निकालो। 450 दिरहम गिनती करके हज़रत अली के हाथ के अंदर पकड़ा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ीरा पकड़ा दी और हज़रत अली को 400 दिरहम दे दिए। तवज्जो करना मस्जिद यूसुफ में आने वालों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 450 दिरहम लिए, खुश हो गए। सुभान अल्लाह, खुश हो गए कि अब मेरी शादी हो जाएगी, पैसे मिल गए हैं। हज़रत अली ने जब रुख किया मदीने की तरफ जाने का, पीछे से मदीने के ताजर ने आवाज़ दी सुभान अल्लाह, कहा अली अली कहाँ जा रहे हो? कहा ज़ीरा बेचने आया था, ज़ीरा यहीं पे बिक गई, वापस जा रहा हूँ। काली कमली वाले को जाके पैसे भी दूंगा और खुशखबरी भी सुना दूंगा कि बाज़ार से पहले ही सारा कुछ काम हो गया, वक़्त भी ना लगा। ये मदीने का ताजर कहने लगा, अली मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा ले जाओ, मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा ले जाओ। हज़रत अली ने फरमाया क्या तोहफ़ा? फरमाया ये जो तूने ज़ीरा मुझे बेची है, ज़ीरा भी ले जाओ। सुभान अल्लाह। हज़रत अली कहने लगे मैंने तो ज़ीरा 450 दिरहम के अंदर बेच ली है। और इन्होंने कहा कि तूने बेच दी, मैंने ले ली, अब मैं तुझे ये ज़ीरा वापस कर रहा हूँ। मैदान जिहाद होगा, रहमान के लिए लड़ा जाएगा, तलवार रहमान की होगी। अली तेरे वजूद पे ज़ीरा उस्मान की होगी। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अली पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाक़या सुनाया। क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा अली एक हाथ के अंदर पैसों की थैली है, दूसरे हाथ के अंदर ज़ीरा भी पकड़ी हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली तुम तो ज़ीरा बेचने गए थे, ज़ीरा भी हाथ में है, पैसे भी हाथ में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बड़ी खुशी की बात सुनाता हूँ। फरमाया अली क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के रसूल मैं ज़ीरा बेचने गया था, मदीने का ताजर मिल गया। उस मदीने के ताजर ने पहले मुझे पैसे दिए, बाद के अंदर ज़ीरा भी वापस कर दी। और मदीने के ताजर ने मुझे एक जुमला कहा। अली क्या कहा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का ताजर मुझे कहने लगा अली शादी नबी की बेटी की होगी, खर्चा सारा मेरा होगा। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली लगता है तुझे मेरा उस्मान मिल गया है।
لگتا ہے تجھے میرا عثمان مل گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی آقا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تھے۔ انہوں نے کہا علی جسم تیرا ہوگا، زرا عثمان کی ہوگی، اور شادی نبی کی بیٹی کی ہوگی، خرچہ سارا عثمان غنی کا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدع لہ بخیر، فدع لہ بخیر، حضرت عثمان غنی کی خیر کی دعا مانگی۔ کہا یا اللہ عثمان غنی سے میں محمد راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ ارے کون عثمان جو نبی کی بیٹی کی شادی خرچہ اٹھائے، وہ عثمان۔ کون عثمان جو علی کے براتیوں کا خرچہ اٹھائے، وہ عثمان۔ کون عثمان جو علی کے ولیمے کا خرچہ اٹھائے، وہ عثمان۔ کون عثمان جو میرے پیغمبر کی لخت جگر کا سامان تیار ہوا، اس سامان کے سارے پیسے دینے والا عثمان۔ کون عثمان جس کو میرے پیغمبر نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ عثمان۔ سبحان اللہ۔ علی کا ہم زلف، علی کا ہم زلف، علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی ہے، عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے جس کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی ہو وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جس کے گھر میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں آئیں وہ بھی اعلیٰ ہے۔ علی دلہا بن کے، علی لاڑا بن کے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے دروازے پہ ایک بار آئے ہیں، عثمان دلہا بن کے، لاڑا بن کے مصطفیٰ کے دروازے پہ 2 بار آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے علی ادھر لاڑا بن کے آئے، علی عظمت والا۔ میں نے ایک دن دیکھا میرا نبی بھی لاڑا بنا، سبحان اللہ، میرے آقا بھی دلہا بنے، میرے آقا بھی دلہا بنے، میرے آقا دلہا بن کے، لاڑا بن کے کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، یہ علی کی پسند ہے، علی کی مراد ہے کہ میری شادی فاطمہ الزہرا سے ہو جائے۔ علی نے رشتہ مانگا اور علی کو فاطمہ مل گئی، اور جب میرے پیغمبر کو رشتے کی ضرورت تھی تو اللہ نے جبریل کے ذریعے صدیق کی بیٹی دکھائی، سبحان اللہ، صدیق کی بیٹی دکھائی، اور میرے پیغمبر دلہا بن کے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں، میرے نبی دلہا بن کے عمر فاروق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پیسے پکڑے، حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ پیسے لے جاؤ، میری بچی کے لیے کچھ سامان بھی لے لو، اور انہی پیسوں میں سے علی کا ولیمہ بھی ہوگا، اور جس دن علی نے آنا ہے جو چھوارے لیے جائیں گے وہ بھی انہی پیسوں میں سے لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 450 درہم کے اندر علی کی شادی کا انتظام ہو رہا ہے، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی بین باجا نہیں، کوئی ہاتھ پہ پیسہ رکھا نہیں، کوئی مہندی کی رسم نہیں۔ یہ ساری مہندی کی رسمیں مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں اپنے بچے کی شادی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، ساری رات گانے چلتے ہیں، ساری رات بے حیائی کے ڈبے چلتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اس سنت عمل کے اندر برکت ہو جائے۔ جب ہم شریعت کو توڑتے ہیں، اللہ کے دین کو پامال کرتے ہیں، اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں، رحمتیں اٹھا لیتے ہیں۔ کہتے جی اب شادی ہوئی ہے، ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں اتری، لڑکی لڑکے میں لڑائی ہو گئی ہے۔ ارے لڑائی کیوں نہ ہو، تم نے تو برکتیں ہی اٹھا دی تھی، اللہ کی رحمتیں ہی دور کر دی تھی، تم نے تو شریعت کو نہیں دیکھا، لوگوں کو دیکھا ہے، اچھا بلا نمازی ہے، اچھا بلا دیندار ہے، کہندا جی کی کریے بچے دی شادی ایک واری ہوندی ہے، بار بار نہیں۔ او جی ایک واری ویاہ ہوندا جی، بار بار نہیں ہوندا، کوئی گل نہیں، بچیاں دا شوق پورا کر لیندو۔ ارے تو نے بچوں کو دیکھا، تو نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، لیکن کالی کملی والے کے دین کو نہ دیکھا۔ کل قیامت والے دن
کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے؟ دنیا کے اندر کالی کملی والے کو نہ دیکھا، ان کے دین کو نہ دیکھا، قیامت والے دن ان کو دیکھو گے کہ حوض کوثر پہ بلا لیں گے۔ نانا اتنا آسان نہیں ہے حوض کوثر پہ جانا، اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیسے دیے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہی پیسوں میں سے ایک چارپائی خریدی، ایک چکی خریدی اور 2 پیالے خریدے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 گدے تیار کروائے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ بیچ کے اندر یہ جو دمبا ہے اس کے بال بیچ میں ڈال کے گرم گدے تیار کیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت روئی کی جگہ پہ اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مختصر سا سامان پیغمبر کی بیٹی کا تیار ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے پھر ایک دن پیغام دے دیا، فرمایا علی اب آ جانا، تیرا نکاح ہوگا، سبحان اللہ، آ جانا تیری شادی ہوگی، خطبہ پڑھا جائے گا۔ ارے چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا، اب براتیے جاتے ہیں 100، براتیے 80، یہ سب غیر شرعی کام ہے، یہ ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، شریعت کے اندر کوئی نہیں۔ بچی کے ساتھ، بچی کے والدین کے ساتھ تم زبردستی کر رہے ہو۔ ارے اگر 50 کی اجازت مانگی ہے 80 لے کے جا رہے ہو، 80 کی اجازت مانگی ہے تو جاتے جاتے فون کر دیو جی بندہ 100 ہو گیا، جی 100 ہو گیا، پریشان نہیں ہونا، ہاں پریشان نہیں ہونا تسی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیوں اس طرح ظلم کرتے ہو؟ وہ بیٹی بھی دیتا ہے، دل کا ٹکڑا بھی دیتا ہے، سب سے زیادہ بچی کا باپ اس دن پریشان ہوتا ہے، وہ جی روٹی پوری ہو جائے جی، بس دعا کرو کھانا پورا ہو جائے، بس بندے انہیں کیسی کی کریے جی، کی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا دل جو اندر سے آہ نکالتا ہے، اگر دل سے آہ نکل آئی یاد رکھنا تیری دنیا برباد ہو جائے۔ کسی کی آہ نہ لو، ہاں آہ نہ لو۔ اللہ کہتا ہے کسی نے کعبہ گرایا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کسی کا دل دکھایا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکیلے آ رہے ہیں، اور جو حضرت علی نے جب لاڑا بن کے آ رہے تھے، جو جوڑا پہنا ہوا تھا حضرت علی نے، سبحان اللہ، یہ جوڑا حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت والے تھے، صحابہ آپس میں چاہت والے تھے، صحابہ میں پیار تھا، کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی لڑائی نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، سبحان اللہ۔ خطبہ کیا تھا؟ علم و حکمت کے موتی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اور عمر، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم دونوں کی موجودگی میں تمہیں گواہ بنا کر 400 مسکال حق مہر کے عوض میں علی کا نکاح فاطمہ بنت محمد سے کر رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اگر ابو بکر اور عمر کو نکالو گے، قرآن نہیں ہے، ابو بکر عمر کو نکالو گے، ہجرت نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کو نکالو گے، معراج نہیں ہے، بدر نہیں ہے، احد نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کو نکالو گے، حضرت علی کی شادی نہیں ہے۔ فرمایا تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں۔ گواہ بنائے۔ جب نکاح ہوا، ایک بڑے تھال میں چھوارے تھے، اور چھوارے پھینکنا، یاد رکھنا اگر یہ عمل مسجد کے اندر آ جائے، خدا کی قسم ہے طلاقیں ہوتی ہیں لڑکیوں کو، یہ طلاقیں بند ہو جائیں۔ یہ نیک عمل مسجد میں ہونا چاہیے، یہ نکاح کی تقریب مسجد میں ہونی چاہیے۔ ہم ادھر خرافات میں لے گئے، بین باجے کے اندر اسے لے گئے۔ تو مسجد میں ہوا، بڑے تھال میں چھوارے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے ہاتھوں میں ڈال کر اسے یوں لٹا رہے ہیں، یوں لٹا رہے ہیں، یوں پھینک رہے ہیں، صحابہ پکڑ رہے ہیں، اچھل اچھل کے پکڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی، ابو بکر نے پھر تھال پکڑا، اس میں سے چھواروں کو یوں لٹایا، یوں لٹایا۔
صحابہ کرام نے اسے کھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ نکاح ہو گیا، نکاح خطبہ ہو گیا، تقسیم ہو گئے۔ اب جو ولیمہ ہونا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ولیمے کے مہمان تھے وہی براتیے تھے، چند ایک صحابہ کو بلایا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور مہاجر اور انصار کے بزرگ صحابہ، چند بزرگ صحابہ کو بلایا، بلا کر حضرت علی سے کہا علی یہی تیرے براتی ہیں، یہی تیرے ولیمے والے ہیں۔ انہیں کھانا کھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی رخصتی ہونے لگی، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ رشتہ کیا، پھر نکاح، پھر سامان تیار ہوا، پھر نکاح کیا، اب رخصتی ہونے لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پیغام بھیجا، یہ رخصتی فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا کہ گھر میں اطلاع کرو، امہات المومنین کو بتاؤ کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو تیار کر دیں، میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے۔ کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر بیٹی کو پتا ہے ماں کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، جس کی ماں نہ ہو اسے پتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، حضرت ام ایمن نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، صحن میں جا کے کھڑے ہو گئے، تمام ازواج اکٹھی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو تیار کر رہی تھیں۔ حضرت ام سلمہ کی زبان سے نکل پڑا، کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصتی کرتی۔ بس اتنا کہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ تو نے کیا کہہ دیا ہے، تو نے کس کو یاد کروا دیا؟ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی جس نے اپنا سارا مال مجھ محمد کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ میں باہر سے زخم کھا کے آتا، وہ میرے زخموں پہ مرم پٹی کیا کرتی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی باتیں کرنے لگے اور آنسو اتنے بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، پھر مکان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، وہاں پہ گھٹنوں میں سر دیا، رونے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے گئے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی صبر کرو، بس اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، آج خدیجہ نہیں ہے لیکن میں تجھے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا کہ علی آؤ میری بیٹی کو لے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ، پانی کا پیالہ منگوایا، اس پانی کے پیالے میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ لعاب دہن کون سا لعاب دہن؟ جو حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا تھا، آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ کون سا لعاب دہن؟ جو ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا تھا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے وہ لعاب دہن پیالے میں ڈالا اور ڈال کر پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنی بیٹی کے چہرے پہ یوں چھینٹے مارے، یوں چھینٹے بیٹی کے چہرے پہ، حضرت علی کے چہرے پہ چھینٹے لگائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والو یہ دو جہاں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام القبلتین ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اگر تم میری بیٹی کی سیرت کو اپنا لو گے، تمہاری بیٹیاں میری بیٹی کی سیرت کو اپنائیں گی تو تمہاری بھی دنیا جنت بن جائے گی، تمہاری آخرت کے اندر نجات ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی سادہ شادی کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سکون لکڑی میں نہیں ہے۔ ہاں یہ دو ٹرک جا رہے ہیں سامان کے، اس میں سکون نہیں ہے، لکڑی میں سکون نہیں، فرنیچر میں سکون نہیں ہے۔ بچی کی تربیت ہو، اسے بتاؤ تیرا خامد ہے، آگے بولنا نہ، زبان نہ چلانا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بیٹی کو موبائل دیا ہے، موبائل دیا ہے، کوئی گل ہوئے نا بس تم مس کال مارنی ہے، ساڑیاں آنیاں ویکھی، ڈرنا نہیں، اسی کو مار نہیں گئے، دو روٹیاں ہی ہیں نا جو ساڑھے گھر آ کے کھا لیں گی، کی ہویا ہن تک کھاندی رہی ہیں۔ یہ اجاڑ رہا ہے اس کا گھر، یہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر رہا ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے، بے شک باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، کیوں کہا ایسے؟ تم نے بچی کا ذہن اس طرح کیوں بنایا؟ تم کہو کہ تمہارا وہ گھر ہے، واپس نہیں آنا،
आखिरी बात कर देता हूँ, आका ये मौजू है इसलिए कर रहा हूँ। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा आपस में नाराज़गी हो गई। नाराज़गी किस बात पे थी? हज़रत अली दूसरी शादी करना चाहते थे, वो भी अबू जहल की बेटी से। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अब्बा जान मुझे ये पसंद नहीं है, इस तरह अली कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने अली को रोका नहीं, बस इतना कहा, अल फ़ातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फ़ातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको सताया उसने मुझे सताया। हज़रत अली ने अपना इरादा मनसूख कर दिया। जब तक फ़ातिमा ज़िंदा रही दूसरी शादी हज़रत अली ने नहीं की। नाराज़गी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली को ढूंढ कर लाए, इधर अली को बुलाया बिठाया, इधर फ़ातिमा को बिठाया। तवज्जो करना, हम भी बेटियों वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये नहीं है कि दामाद पे चढ़ाई कर दो, वो जालिम है, वो कमीना है, इसे पता ही नहीं है, इसे बीवी नहीं रखनी आती। ना ना, इधर देखो बेटी वाले नबी क्या कर रहे हैं, इधर लड़का है इधर लड़की है, अपनी बेटी है, दोनों के अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़े, हाथों में हाथ दिए और बेटी फ़ातिमा से क्या कहा? हाँ, इस पर नहीं बरसे। बेटी से क्या कहा? कहा, बेटी फ़ातिमा, अगर तू अली से नाराज़ होकर मोहम्मद के घर में आएगी, तेरे अब्बा के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, बंद हैं। कौन बाप है जो ये बात कहे? अगर हम कहेंगे क्या हमारी बेटियां नहीं बसेंगी? बस जाएंगी बेटियां। हाँ, हर वक्त लड़के का कसूर ना निकालो। तुम भी देखो कि हमने बच्ची को कैसे पंप किया हुआ है, उसकी जुर्रत कैसे है खामद के आगे बोल पड़े। तरबियत करो उसकी, समझाओ। अल्लाह के नबी बेटी को कह रहे हैं कि तेरे लिए मेरा दरवाज़ा बंद है, इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है? और हज़रत अली से क्या कहा? हज़रत अली से कहा, अली ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, हाय हाय, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुछ नहीं कहा। हाँ, अब गिरबान पकड़ते हो, अब उसे कहते हो बाहर निकल। याद रखना, ऐसे घर नहीं चलते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया है, सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। इसलिए हमारे घरों में लड़ाई झगड़े फसाद इसलिए हैं कि हमारे घरों के अंदर वो इल्म नहीं है जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। वो तरबियत नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की तरबियत की है। अगर हमारे घरों में वो तरबियत हो, अगर हमारे घरों के अंदर वो काम हो, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर सुकून होगा, हमारे घरों के अंदर अमन होगा। बेटे की शादी की है, बेटा कुछ भी गलत करे तो हम कहते हैं जिदों दा ब्याह कीता ना साडे अल वेखदा ही नहीं, माँ प्यो नूं पुछदा ही नहीं। किसका कसूर निकाला हमने? लड़की का। लड़की का कसूर निकाला। जिसकी शादी किया ये पागल है, इसे नहीं पता मेरा बाप है, इसे नहीं पता मेरी अम्मा है, ये क्यों नहीं खिदमत कर रहा? हारिसा बिन नोमान कौन है जिसकी जन्नत में आवाज़ जा रही थी, कुरान पढ़ने की आवाज़ जा रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा था तेरा अमल क्या है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, आज तक मैंने अपनी बीवी को अपनी अम्मा के कपड़े धोने के लिए नहीं कहा, रोटी बनाने के लिए नहीं कहा, मेरी अम्मा का जितना काम है मैं खुद करता हूँ। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए तेरे कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत में जा रही है। खुद खिदमत करो, माँ बाप की वजह से तलाक़ मत दो। मेरी बहन को नहीं देखा, तलाक दे दी, मेरे बाप को खाना नहीं दिया, तलाक दे दी। ये तलाक हर वक्त तलाक 95% तलाक़ें हो रही हैं। किस वजह से? कि फैमिलियां इकट्ठी रह रही हैं, इस वजह से तलाक़ें हो रही हैं। तो इसलिए जज्बात के फैसले नहीं होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने घरों के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे